شہد کی ان مکھیوں کا دماغ شاید بہت چھوٹا ہو، لیکن وہ آج کے ڈرون سے بہتر کام کر سکتی ہیں، یہ کہنا ہے یونیورسٹی آف سسیکس کے ایلیکس ڈیور کا۔ کھانا اکٹھا کرنے والی ایک مکھی اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھتی ہے، پھولوں کو ڈھونڈتی ہے، بار بار وہاں آتی جاتی ہے اور پھر یہ معلومات دوسری مکھیوں تک بھی پہنچاتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسی خاصیت کے حامل ڈرونز بنانے کے لیے بہت بڑی بیٹری کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ اس میں زیادہ وزن ڈالیں گے تو اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اس کو زیادہ طاقت کی ضرورت ہوگی۔ اس پروجیکٹ کے پیچھے یہ تصور کار فرما ہے کہ ہم کیڑے مکوڑوں اور شہد کی مکھیوں سے خاص طور پر بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، طاقت، قابلیت اور خود مختار حکمت عملی کے بارے میں۔ برینز آن بورڈ نامی اس پروجیکٹ میں جدید ڈرونز بنانے کے لیے کیڑوں کے دماغ اور کردار کا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ جیسے مکھیاں اپنے ارد گرد کے ماحول کا نقشہ کیسے تیار کرتی ہیں۔ وہ اپنے چھتوں کے گرد چکر لگاتی ہیں جس سے انہیں ماحول کے بارے میں جاننے میں مدد ملتی ہے۔ اگلے مرحلے میں ہم روبوٹس کو ملنے والی معلومات کو ایسے وضع کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے میں آسان بنائیں۔ اس پروجیکٹ میں حیاتیات، مشینز اور روبوٹکس کے ماہرین مل کر کام کریں گے۔ ہم مکھیوں کو مختلف مراحل پر جانچ رہے ہیں۔ ہمارے پاس ورچوئل ریالٹی کا ایک ارینا ہے جہاں ہم بہت چھوٹے پیمانے پر نیورونز یا عصبی خلیوں میں ہونے والی سرگرمی کو ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر بھی ہمارے پاس ریڈار کے تجربات کرنے اور ان کے رویے اور اعصابی سرگرمی کو جاننے اور ان کی صلاحیتوں کا خاکہ بنانے کی سہولت موجود ہے۔ اور سسیکس یونیورسٹی کی ٹیم کی کوشش ہے کہ 1 سال کے اندر خود مختار طور پر اڑنے والا روبوٹ ڈرون تیار کر لیں۔ اسٹیو باراگونا کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔